بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 3 بھائی ایک آدمی کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے پاس لے کر آئے اور کہنے لگے کہ اس نے ہمارے باپ کا قتل کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس آدمی سے دریافت کیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ وہ آدمی عرض کرنے لگا، حضور میں ایک چرواہا ہوں، بھیڑ بکری اور اونٹ چراتا ہوں۔ میرے ایک اونٹ نے ان لوگوں کے والد کے باغ سے ایک درخت کھانا شروع کر دیا تو ان کا والد اٹھا اور میرے اونٹ کو ایک پتھر دے مارا۔ پتھر اتنا تیزی سے مارا تھا کہ اونٹ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو مجھے بھی بہت غصہ آیا، جس کے سبب میں نے وہی پتھر اس آدمی کے سر پر دے مارا، اور بدقسمتی سے وہ آدمی بھی موقع پر ہی مر گیا۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تو اس صورت میں مجھے تجھ پر حد جاری کرنی ہوگی۔ وہ آدمی کہنے لگا، مولا مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں، میرا باپ مر چکا ہے اور وراثت میں میرے اور میرے چھوٹے بھائی کے لیے خزانہ چھوڑ گیا ہے۔ اگر میں مار دیا جاتا ہوں تو وہ خزانہ بھی تباہ ہو جائے گا اور میرا بھائی بھی۔ امیر المومنین فرمانے لگے، تیری ضمانت کون دے گا؟ اس آدمی نے لوگوں کی طرف نظر دوڑائی تو اس کی نظر ابو ذر پر پڑی۔ کہنے لگا، یہ آدمی میرا ضامن بنے گا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم اس شخص کی ضمانت قبول کرتے ہو؟ ابو ذر نے عرض کیا، جی ہاں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، تم اسے جانتے تک نہیں، اور اگر یہ بھاگ جائے تو حد تم پر جاری ہوگی۔ ابو ذر نے عرض کیا، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں یا امیر المومنین۔ وہ آدمی چلا گیا۔ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، 3 دن گزر گئے۔ سب لوگوں کو ابو ذر کی فکر ہونے لگی کہ کہیں حد ان پر جاری نہ کر دی جائے۔ آخر کار تیسرے دن مغرب کے وقت وہ آدمی نہایت تھکا ماندہ واپس آن پہنچا۔ امیر المومنین کے پاس پہنچ کر عرض کرنے لگا، میں نے خزانہ اپنے بھائی کو دے دیا ہے اور اب آپ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہوں، مجھ پر حد جاری کر دیجیے۔ امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، کیا چیز سبب بنی جو تم واپس لوٹ آئے، جبکہ تم آزاد تھے اور بھاگ بھی سکتے تھے؟ وہ آدمی کہنے لگا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں وفائے عہد لوگوں کے درمیان سے ختم نہ ہو جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ابو ذر سے سوال کیا کہ تم نے کیسے اس کی ضمانت دے دی؟ ابو ذر کہنے لگے، مجھے خوف ہوا کہ کہیں خیر و خوبی لوگوں سے مٹ نہ جائے۔ مقتول آدمی کے بیٹے اس واقعے سے اتنا متاثر ہوئے کہ کہنے لگے، ہم بھی اپنے باپ کا قصاص اس شخص سے نہیں لیں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا، آپ لوگ کیوں نہیں لیں گے؟ کہنے لگے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں بخشش اور درگزشت لوگوں کے درمیان سے چلی نہ جائے۔